ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ سے یہ جو آج کل چیزیں چل رہی ہیں وومن گو ٹو کچن، woman go to kitchen? یس آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ Go to kitchen. What so? میں کہتا ہوں اس وقت I go to kitchen. کچن ایک ایکچوئل مینیفیسٹیشن ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ وہ گھر کے اندر کی چیز ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ یہ کلپ جو بھی آپ نے دیکھا ہے یہ کچھ عرصہ قبل کا ہے، جس میں پاکستان میں بہت زیادہ لے دے ہوئی، اور اوبیسلی جو اس پہ کرٹیسزم آیا تھا وہ فیمنسٹ طبقے کی طرف سے آیا تھا کہ عورتیں کچن میں کیوں جائیں، اور یہ چونکہ فیمنزم کی ہم بات کرتے ہیں تو فیمنزم انیویٹبلی اٹ کمز فرام دا ویسٹ، اور پاکستان میں لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فیمنزم کا اب وہ دورہ ویسٹ میں بھی نہیں رہا، ایکچولی یہ اب ڈکلائن پہ جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ اعداد و شمار کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ لیٹس گیٹ گوئنگ شیل وی۔ کئی دہائیوں سے فیمنزم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ عورتوں کی ایمینسیپیشن، ان کی آزادی، ان کو مستحکم بنانا اینڈ سو فورتھ، اس طرح کے اس نے وعدے کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے عورت کو تنہا کیا، اس نے ڈپریشن میں اضافہ کیا، اس نے تنہائیوں میں اضافہ کیا، اس نے مطلب ایک جو عورت کی ایجنسی ہے بحیثیت عورت کے، ہر وہ چیز جو عورت کو عورت بناتی ہے اس سے چھین لی، اور اس کو ایک ایسی انچارٹڈ ٹیریٹری کے اندر دھکیلا جس میں وہ ایک یونٹ کے طور پہ انسانوں میں تو شمار کی جاتی ہے، لیکن دی فیمنن آسپیکٹ آف اٹ، جو چیزیں عورت کو عورت بناتی ہیں وہ اس سے چھین لی۔ اور اب یہ سچویشن یہاں جا چکی ہے، یہاں تک آ گئی ہے کہ فائنینشیل ٹائمز کی ایک اسٹڈی کے مطابق جو اس میں پبلش ہوئی کہ آدھے سے زیادہ مرد، اراؤنڈ 56% جو مرد ہیں وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب عورتیں اپنے حقوق کی جو ان کی سو کولڈ جنگ تھی وہاں سے نکل کر اب یہ ہماری ٹیریٹری میں انکروچ کر رہی ہیں، اب ہمارے حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ جو اس کے اندر انٹرنل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، یعنی کہ جو فرسٹ ویو آف فیمنزم ہے ان کی سیکنڈ ویو سے نہیں ملتی، سیکنڈ والوں کی تھرڈ سے نہیں ملتی، تھرڈ والوں کی فورتھ سے نہیں ملتی، اور فورتھ والوں کی کسی سے بھی نہیں ملتی۔ جو ٹرفس ہیں یعنی کہ ٹرانس ایکسکلوشنری ریڈیکل فیمنسٹس، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرانسجینڈرس ہیں یہ مرد ہیں، یہ ہوتے کون ہیں خود کو عورت کہنے والے، جبکہ فورتھ ویو والے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سب سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ یعنی کہ عورتوں کے حقوق کی جنگ کرتے کرتے ان لوگوں نے عورت کی ڈیفینیشن ہی ختم کر دی۔ یعنی کہ آپ جب بھی کسی اینٹی کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اینٹی ریکوگنائزڈ ہونی چاہیے، وہ ریکوگنائزڈ ہونی چاہیے ان ٹرمز آف کہ جب کسی سے پوچھا جائے تو آپ بتا سکے کہ اچھا یہ چیز ہے۔ سو مثال کے طور پہ ہم جب کہتے ہیں بچوں کے حقوق تو ہمارے پاس لیگل ڈیفینیشن ہے، کسی ملک میں 16 سال کی عمر تک انسان بچہ رہتا ہے، کسی ملک میں 18 سال، کسی ملک میں 14 سال۔ سو دیر از اے ڈیفینیشن کہ بچہ اور بڑا ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو اگین دیر از این آئیڈینٹیفائبل پیرامیٹرز کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ لیکن جب عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وی ڈونٹ نو کہ عورت کیا ہے، آئی مین وی نو دیٹ، لیکن جو نیو ویو ہے فیمنسٹس کی ان سے اگر آپ پوچھیں کہ عورت کیا ہے، وہ میٹ والش وغیرہ، میرا بھی اس سے بہت زیادہ اختلاف ہے کئی چیزوں میں، لیکن اس نے پوری ڈاکومنٹری بنائی کہ لوگوں سے پوچھنا گلیوں میں عورت کیا ہے، عورت کیا ہے، عورت کیا ہے، وی ڈونٹ ایون نو۔ تو یہ ایک ابسرڈٹی ہے، یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے، پر اٹ ڈزنٹ اسٹاپ ہیئر، دی پرابلم ایکچولی گوز مچ وائڈر۔ جو میں نے کہا جو ہمارا ویڈیو ہے آج کا کہ جو فیمنزم ہے یہ بنیادی طور پہ ڈکلائن پہ جا رہا ہے، تو وہ کچھ ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فیمنزم کا ایک یوزول آؤٹ کم ہوتا ہے کہ عورتیں تنہائی کی زندگی گزارتی ہیں بیکاز وہ مرد کو نہیں سمجھتی ہیں کہ وہ پروٹیکٹر ہے اور سم تھنگ، بیسکلی دے لیڈ اے لائف کہ جس میں آخر کار تنہائی ہی ان کے سامنے آتی ہے۔ ناؤ امریکہ میں جو اسٹڈیز ہیں ان معاملات میں، مثال کے طور پہ نیشنل ہیلتھ انٹرویو سروے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے، وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جو ڈپریشن ریٹ ہے تنہا عورتوں میں وہ 50% زیادہ ہے دین دی ادر وائز۔ کین یو امیجن دیٹ؟ یہ فیمنزم کا سب سے اچھا پروڈکٹ ہمیں ملا ہے کہ اس سے عورتوں کے اندر ڈپریشن زیادہ ہوا ہے، اینڈ اٹ میکس پرفیکٹ سینس، اس لیے کہ انسان کو ہیبیٹیشن پہ کے ساتھ رہنے والی اسپیشیز میں آتا ہے، یہ شادیاں کرتا ہے، یہ کمیونٹیز ڈیولپ کرتا ہے، یہ اس کے اندر ایک کولیکٹیوزم پایا جاتا ہے۔ فیمنزم از آل اباؤٹ انڈیویجولزم۔ جب آپ اس سے جو بیسٹ اس کی جو آؤٹ کم ایک مشین کا، وہ مرد ہو، عورت ہو، مشین ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کو آپ اس سے ہٹا کے کسی اور فیلڈ میں لے کے جائیں تو اس نے کام تو نہیں کرنا ہے۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے جس کا بیسٹ یوز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سے دوسری جگہ پہ لے کے جا سکتی ہے، اور آپ اسے یہ یوز چھڑوا کے اسے کسی اور کام میں لے کے چلے جائیں، اسے آپ ہل چلوانا شروع کر دیں، کچھ اور کرنا شروع کر دیں، تو گاڑی خراب ہی ہوگی نا۔ یہ مرد کی بات بھی ہو رہی ہے، یہ عورت کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی بھی چیز کی بات ہو رہی ہے۔ سو دا تھنگز دیٹ میک وومن اے وومن when you remove them well inevitably it would lead to mental health problems.
सच एज डिप्रेशन। अनदर बिग प्रॉब्लम जो फेमिनिज्म से आता है कि इससे फैमिलीज टूटती हैं, ये भी उसका एक इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस है। अब आप ये देखें कि डेटा हमें ये बताता है, मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कि जो मैरिड कपल हैं अमेरिका में, वहाँ पे जो गुर्बत की शरह है वो तकरीबन 4.7 फ़ीसद के लगभग है। लेकिन जो वुमेन लेड फैमिलीज़ हैं, यानी कि टूटे हुए ख़ानदान हैं जहाँ पे मियाँ बीवी नहीं रह रहे बल्कि सिर्फ एक औरत रह रही है, किसी ज़माने में किसी मर्द से उसने बच्चे पैदा किए और अब वो उनके साथ, वहाँ पे जो शरह गुर्बत है वो 23% से भी ज़्यादा है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा गुर्बत है उन घरों में, फैमिलीज़ टूटने की वजह से और फेमिनिज्म की वजह से। ऐसे ही जो बच्चे हैं, जो मैरिड कपल्स के बच्चे हैं, वहाँ पे जो शरह गुर्बत है उन बच्चों में वो अराउंड कोई 13 इशारिया कुछ फ़ीसद है। लेकिन वो बच्चे अमेरिका में जो सिंगल मदर्स के हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड फेमिनिस्ट ख़वातीन जो हैं, उनके बच्चों में जो शरह गुर्बत है वो 55% से भी ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन दैट? और वो क्राइम रेट भी उन बच्चों का ज़्यादा है। वो जुर्म की में ज़्यादा जाते हैं इसलिए कि ऊपर कोई फादर फिगर नहीं है जिसको वो एमुलेट कर सकें, जो उनका रोल मॉडल हो, जो उनको चीज़ें बता सके, सिखा सके दुनिया में कैसे रहते हैं। ये हैं फेमिनिज्म के वो कॉन्सिक्वेंसेस जिसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता से टूटना शुरू हुए। बट देयर इज़ समथिंग मोर। वन ऑफ द रीसेंट सर्वेज इन द यूएस, जिसमें अराउंड 42% ख़वातीन ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हम प्रेफर करती हैं कि हम घरों में रहें। जो बाकी 58% हैं वो भी शौक की वजह से काम नहीं करती, वो भी इकोनॉमिक मजबूरी की वजह से करती हैं। तो जब मजबूरी होती है वो आपकी आज़ादी तो नहीं होती, वहाँ पे महंगाई इतनी है, इकोनॉमी ऐसी है कि आपको काम करना पड़ता है। लेकिन उन हालात में भी जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म को, फेमिनिज्म को बहुत प्रमोट किया गया, औरतों को काम करने के ख्वाब, ये वो सारा कुछ जो है उसको आज़ादी के तौर पे बेचा गया, वहाँ पे भी 42% ख़वातीन ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम नहीं करना चाहती, जो स्ट्रांगली इस चीज़ पे हैं कि हम अपने घरों में एक बीवी के तौर पे रहना चाहती हैं। जो 58% है वो भी ये नहीं कह रही कि अब काम करने से हमें लग रहा है कि हम आज़ाद हैं, उनकी भी मजबूरी है, ये चीज़ ज़हन में रखें। तो इन सारे ये जो अदाद शुमार मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये बहुत कम है, इसलिए कि वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आप सारा डेटा जो है वो उसको आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेथ बाय डेटा, बट जस्ट टू गिव यू द इंडिकेशंस कि फेमिनिज्म ने वेस्ट में क्या किया है और उसकी वजह से एक चेंज आना शुरू हुआ। रिसेंटली वो चेंज ट्रैड वाइफ्स की सूरत में, एक ट्रेंड की सूरत में सामने आया। ट्रैड वाइफ्स और इमेजिन ट्रेडिशनल वाइफ्स का ये वर्ड प्ले है। वेस्ट में इस वक्त इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स बन गई हैं, ख़वातीन हैं, कि जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दुनिया में, ये वेस्टर्न दुनिया में आम किया कि आप एक घरेलू बीवी बन के घरों में रहें। उनकी अगर आप फॉलोइंग देखें इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, आई मीन सम ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्स, फॉर एग्जांपल वी हैव हैना नीलमैन, नारा स्मिथ। आप इनसे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन जितने मिलियंस के हिसाब से इनकी फॉलोइंग है, जो इनका मेन टॉपिक है, और अगेन उसके अंदर भी कंट्रोवर्सीज होंगी, आई एम वेरी श्योर, इन्फ्लुएंसर्स के साथ होती हैं आमतौर पे, लेकिन मेन उनकी जो नीश है वो ये है कि आप बीवी बन के घर के अंदर आप कैसे रह सकती हैं। ये मतलब किसी ने सोचा नहीं था इसे 10 साल 15 साल पहले कि वेस्ट के अंदर ये मूवमेंट भी आएगी। वहाँ पे घरों के अंदर रहना बायसे शर्म समझा जाता था, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। कितना अरसा वो डिप्रेशन के साथ लड़ाई करें, कितना अरसा मर्दों के साथ लड़ाई करें, कितना अरसा वो फितरत के साथ लड़ाई करें, क्योंकि फेमिनिज्म में आपको एवरीथिंग विच इज़ नॉट फेमिनिस्ट इज़ अगेंस्ट यू। ये है वहाँ पे थॉट प्रोसेस। लड़ाई करते करते इंसान थक जाता है। सो पूरी एक नीश डेवलप हो गई वहाँ पे, ऐसे लोगों की, ऐसे उनके मिलियंस के हिसाब से फॉलोअर्स हैं कि लोग घरों में रहें, बीवियों के तौर पे रहें। इसके साथ साथ 2017 में न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो मिलेनियल्स हैं, मर्द और औरतें, वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो औरतें हैं वो घरों में रहें। जो औरतें हैं वो भी ट्रेडिशनल बीवियां बनना चाहती हैं वेस्ट में, और जो मर्द हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारी ये लीडरशिप रहे। लीव इट टू बीवर कल्चर से कहते हैं कि जो मर्द है बेसिकली सारे काम वो आपके कर देगा, आप घर के अंदर जो आपने काम काज करने हैं वो करें। क्वाइट इंटरेस्टिंगली उसमें सोशियोलॉजिस्ट का एक सर्वे भी कोट किया गया जिसमें एक स्टेटमेंट है जो बहुत अरसे से, 70 की दहाई से वो मुसलसल पूछी जा रही है। स्कूलों में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछी जाती है। मैं वो स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेट मी गो थ्रू इट। वो स्टेटमेंट है, इट इज़ यूजुअली बेटर फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड if the man is the achiever outside the home and the woman takes care of the home and family। यानी स्टेटमेंट ये रखी गई कि आमतौर पर जितनी भी शरीक पार्टियां हैं, यानी कि घर वाले हैं, उनके लिए बेहतर ये है कि मर्द बाहर के काम काज संभाले और औरत वो केयर करे घर की और फैमिली की। क्या आप इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? सर्वे बुनियादी तौर पे ये है।
یہ 1994 میں جو اختلاف کرنے والی تعداد تھی لوگوں کی وہ 58% تھی، لیکن 2014 میں ایک ڈرمیٹک شفٹ آیا تھا کہ یہ 42%، یعنی کہ اب 58% لوگ جو ہیں وہ اس سے اتفاق کر رہے ہیں، جو کہ 58% لوگ، یعنی کہ 1994 میں 58% وہ تھے جو کہتے تھے کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، 2014 میں 58% کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، عورتوں کو گھروں میں ہونا چاہیے۔ اتنی ہیوج جو شفٹ ہے ٹورڈز نیچرل لائف سٹائل کے جس میں عورت گھر کے اندر رہے، مرد باہر کے کام کرے، ناؤ وی کین سی دیٹ اپیرنٹ ڈیٹا کے اندر یہ چیزیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی، اینڈ دیٹ از دا ہول پوائنٹ۔ دیکھیں، کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کیا جانا چاہیے، عورتوں کے حقوق سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہم یہ بات علی اعلان کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین ماڈل مردوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے دیا ہوا ہے، اس کو زندگی میں اپلائی کرنا ہے، دیٹس ون تھنگ۔ لیکن فیمنزم جس طرح سے یہ پروجیکٹ برے طریقے سے کریش ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بھی کہوں کہ یہ بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ ویسٹ کے اندر فیمنزم ختم ہو گیا، کوئی بھی چیز اچانک ختم نہیں ہوا کرتی ہے، اس کے اندر کریکس پڑتے ہیں، پھر ڈکلائن سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے رویے شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ جو کام کرنے والی باہر خواتین ہیں وہ بھی اس لیے نہیں کر رہی ہیں کہ دے سی دیٹ ایز فریڈم، وہ دے سی دیٹ ایز اکنامک، ایک مجبوری ان کی۔ تو یہ جو ریبیلین ہے کہ آپ عورت کے حقوق ان کو دینے کی کوشش کریں، یا کہیں کہ عورتوں نے اپنے حقوق لینے ہیں اور عورت سے عورت پن ہی چھین لیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ عورت ہوتی کیا ہے آخر کار، تو پھر مطلب دس از اے ویری سیریس پرابلم۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیمنزم نے جس طرح سے عورت کو تباہ کیا ہے اس سے باہر نکلا جائے۔ اسلام میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں، پھر جو بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، اگین آئی لائک ٹو ریٹریٹ کہ میری آدھی سے زیادہ زندگی پاکستان سے باہر گزری ہے۔ میں اسلام کے پروجیکٹ کو اتنا پسند اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اس میں پریکٹیکل سولوشنز دیکھے ہیں، میں نے ویسٹرن پرابلمز پہ اس کو اپلائی کر کے دیکھا ہے، اس پہ لکھا ہے، اسٹڈی کی ہے، اٹ ورکس ان ایوری ایج۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں، ابھی ریسنٹلی میری ایک پوڈ کاسٹ ہوئی اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس پوڈ کاسٹ میں سے انہوں نے جو اہم ترین باتیں میں نے کہی تھی وہ نکال دیں۔ اس میں ایک سوال تھا مثال کے طور پہ شریعت کے حوالے سے کہ کیسے صاحب آپ شریعت کے لیے تیار ہیں؟ میں نے کہا جی تیار ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ یہ برقعے اور یہ جو کوڑے لگ رہے ہیں لوگوں کو گلیوں میں، اس کے لیے تیار ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ شریعت کے امیڈیٹلی آفٹر شریعت کا جو ذکر ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں یہی دو چیزیں کیوں آئی؟ اکانومی کیوں نہیں آئی؟ سوسائٹی کیوں نہیں آئی؟ فیملی کیوں نہیں آئی؟ سوشل تھیوری اسلام کی کیوں نہیں آئی؟ پولیٹکس کیوں نہیں آئی؟ بیکاز پیپل تھنک کہ اسلام نماز روزہ مار کٹائی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ So people who disagree with me, I welcome their disagreement, but at the same time I would urge them کہ ایک دفعہ کھلے ذہن کے ساتھ آپ دنیا میں جو فیمنزم ہے، جو ویسٹرن ڈریون فیمنزم ہے، اس کے سامنے ایک اسلامک ماڈل کو رکھیں اور آپ بتائیں کہ کس سسٹم میں جو شرف نسوانیت ہے ایکچولی وہ گارنٹی کیا جا رہا ہے، کس سسٹم میں ان کو وہ حقوق دیے جا رہے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور کس سسٹم میں ان سے ان کی آئیڈینٹی چھینی جا رہی ہے، ان کی جو فیمنینٹی ہے وہ چھینی جا رہی ہے۔ This is just all, that's all I'm asking for, nothing special, right? لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا یہ ایک نیرو ورلڈ ویو سامنے آتا ہے جو 20-22 سال BBC اور CNN نے لگا کے اور ہمارے اپنے میڈیا چینلز نے لگا کے ہمیں دکھایا ہے۔ وی نیڈ ٹو بریک فری فرام اٹ۔ آخر کار ایک ریلیجن ہے، 2 ارب لوگ مانتے ہیں اس کو، دیر ہیز ٹو بی سم سسٹم ان دیئر دیٹ وی کین لرن۔ اس کو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ویسٹ نے اب آہستہ آہستہ ڈپارٹ کرنا شروع کر دیا فیمنزم سے، آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم بھی اس بیماری کو اپنے آپ سے نکالیں، اپنے اندر سے نکالیں، اور وہ ہماری بچیاں، وہ بہنیں جو اس لیے فیمنزم سے متاثر ہو جاتی ہیں کہ یہ ویسٹ سے آیا ہے اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی ادر ریزن، آئی کین ٹیل یو دیٹ ایز ویل، ان کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو چیز ویسٹ کے اندر بے گھر ہوتی جا رہی ہے وہ آپ کے گھر میں ٹھکانہ کیوں ڈھونڈ رہی ہے۔